بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو بزنس واچ. میں ہوں انیس شیخ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق مشیر خزانہ اور ہمارے ایکسپرٹ. اور آج کے پروگرام میں ناظرین، میں اور ڈاکٹر سلمان شاہ جو بات کریں گے، ہم بات کریں گے کرنسی کے حوالے سے. کہنے کو تو یہ بات ہوتی ہے کہ کرنسی کی ویلیویشن یا ڈی ویلیویشن ایک بڑی کمپلیکیٹڈ پکچر پیش کرتی ہے، لیکن اس پکچر کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کا عام آدمی کی زندگی پر یا آپ کی زندگی پر بھی کیا کوئی اثر پڑتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے ہاں. کس طرح سے پڑتا ہے؟ کیا اگر کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو جو ایک ملک کا ایک امیج ہے، جو اس کی ایک پکچر ہوتی ہے، وہ کیسے افیکٹ ہوتی ہے؟ ہمارے زیر مبادلہ ذخائر پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مہنگائی پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اور ان دی اینڈ ایک عام آدمی کا جو بجٹ ہے، یا میرا جو بجٹ ہے، آپ کا جو بجٹ ہے، وہ کس طرح اس سے اثر انداز ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ اس کو تفصیل سے دیکھیں، تھوڑا ہسٹورک پرسپیکٹو آپ کو دکھانا چاہیں گے، اور کچھ سلائیڈز ہم نے آپ کے لیے بنائی ہیں، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے. جو پہلی سلائیڈ ہے اس میں ہم ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی شرح تبادلہ مختلف ادوار میں دیکھ رہے ہیں. اور بھٹو صاحب کا دور تھا 1972 کا، اس وقت ڈالر تھا 4.7 روپیز کا. ان کے دوسرے دور میں 1977 میں 9.9 تک یہ پہنچ گیا تھا. جنرل ضیاء کے دور میں یہ 83 کی ہم بات کر رہے ہیں 13.1 کا تھا، اور 87 میں 17.7 روپے کا، یعنی 17 روپے 70 پیسے کا یہ تھا. بینظیر بھٹو کے پہلے دور میں یہ 24 روپے تک پہنچ گیا تھا. نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں یہ 25 روپے تک پہنچ گیا تھا. تو ہم یہ ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں جہاں ڈالر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپورڈ موومنٹ پر ہے، اور روپی جو ہے وہ سلائڈ کر رہا ہے. آگے چلیں، اگر نواز شریف صاحب کے پہلے دور کے بعد ہم بینظیر بھٹو کے اگلے دور پہ جائیں، جو سلائڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے، 1994 میں بینظیر بھٹو کا جو دوسرا دور تھا، اس میں 30.6 جو ہے اس کی قیمت، یعنی کہ 30 روپے 60 پیسے، اور 1996 میں یہ 40 روپے 30 پیسے کا ہو گیا تھا. میں نواز شریف کے دوسرے دور میں 99 تک یہ 53 روپے کا ہو گیا تھا. اور جنرل پرویز مشرف کے تقریباً جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 9 سال کا جو دور ہے، اس میں یہ 62 روپے تک آ گیا تھا. اس وقت جو کرنٹلی ہمارے پرائم منسٹر یوسف راہ گیلانی صاحب، اس وقت ان کے دور میں یہ 84 روپیز 50 پیسہ آن ایوریج انٹر بینک اگر آپ دیکھیں تو یہ وہاں تک یہ آ چکا ہے. تو اگر ہم سلائیڈز کے حوالے سے بات کریں، مختلف ادوار میں ہم نے بڑی بڑی سلائیڈز دیکھی ہیں. ڈاکٹر سلمان صاحب کو ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں اور ان کی آبزرویشن لیتے ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، ابھی میں نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو ایک دیا، پکچر سامنے آ رہی ہے، جو آپ کے پاس جو فگرز موجود ہیں اس کے مطابق وہ کون سا دور ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے سلائیڈ کیا، اور سب سے کم یہ کہاں سلائیڈ ہم نے دیکھا؟ دیکھیں، اوریجنلی 72 میں اگر آپ دیکھیں تو بھٹو صاحب نے ایک بہت میسو ڈی ویلیویشن کی تھی جب وہ حکومت میں آئے تھے، اور آلموسٹ 110% انکریز ڈالر کی انکریز ہوئی تھی ویلیو کمپیئر ٹو دا روپی. اور اس وقت یہ نیا پاکستان ایک بن رہا تھا، اور اس کی ایک رکھی گئی تھی کہ یہ ڈالر کو اگر ہم مہنگا کریں گے تو روپی میں ہم کمپیٹیٹو ہو جائیں گے، ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو جائیں گی. اور یہ پورے ہسٹری میں پاکستان کی یہی ایک عمل رہا ہے کہ اپنے آپ کو کمپیٹیٹو بنانے کے لیے ہم ڈی ویلیو کرتے جائیں. اپنی کمپیٹیٹیونیس کو صرف کرنسی کے تھرو ہم بہتر کر رہے ہیں. اور اٹ ہیزنٹ ریئلی ورک فار اس. اگر پاکستانی آپ ڈیٹا لیں تو اس کے مطابق تو یہ کوئی اس کا خاص خاطر خواہ امپیکٹ نہیں ہوا، کیونکہ اس سے جو نیگیٹو سائڈ پہ آتی ہیں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، وہ ایک تو ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں ان کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک جو بائر ہے وہ ان کی لے لیتا ہے جو بھی بینیفٹس آتے ہیں، ان کو امپورٹس بھی کرنی پڑتی ہیں، اور پھر وہ امپورٹس جو ہیں وہ اوپر چلی جاتی ہیں. پھر ہمارا فورن ڈیٹ جو ہے اس کی ڈیٹ سروسنگ اوپر چلی جاتی ہے. اس وقت فار ایگزامپل اگر 56 بلین کا فورن ڈیٹ ہے تو 1 روپے جب کمی آتی ہے روپی کی ویلیو کمپیئر ٹو دا ڈالر، تو 56 بلین میں آپ کے قرضے ایکسٹرنل قرضے ان ٹرمز آف روپیز بن جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کی بھی وہ بڑھ جاتی ہے قیمت جنرلی. اور پھر ایک اور بھی ہے کہ ایک جنرل انفلیشنری ٹرینڈ بھی اس کی وجہ سے آتا ہے، جو کہ کیونکہ ہماری اکانومی میں آئل بیسڈ ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے بتائیں، جی، جو ابھی فگرز ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق ابھی بھٹو صاحب کی ڈیویلیوشن کا آپ نے ذکر کیا، اگر ہم اس ڈیکیڈ پہ جائیں جو میاں نواز شریف کا اور بینظیر بھٹو کا کمبائنڈ ڈیکیڈ ہے 90s کا، جی، اس میں تقریباً 194% جو ہے
یہ ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. اس میں ایک پوائنٹ وہ بھی تھا جب ایٹمی دھماکہ کیا گیا, اکاؤنٹ سیز کیا گیا, وہ بڑا ایک اسٹوری ہے. لیکن آن ایوریج اگر نکالیں 10 سال کا, تقریباً 19% ہر سال ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا رہا اس ڈیکیڈ کے دوران میں. جنرل مشرف کے دور میں ہم اگر دیکھیں تو اگر اس کی پر ایئر ڈیپریسیشن اس کے مقابلے میں دیکھیں تو 1.7% رہی, مچ بیٹر. یہ بھی کہا جاتا رہا کہ آرٹیفیشلی شاید کنٹرول کیا گیا, پر اس پہ آگے آئیں گے. لیکن پھر جب دوبارہ حکومت آئی ہے پیپلز پارٹی کی, تو اب تک 35% جو ہے ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے. ان ادوار کا ایک کمپیریزن کریں, کیا وجہ ہے کہ ان ادوار میں بینظیر بھٹو کا پہلا دور, سیکنڈ نواز شریف کا پہلا اور سیکنڈ, اس میں روپیہ اتنے برے طریقے سے ڈی ویلیو ہوا ہے؟ آئی تھنک ایک چیز اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ کیپٹل فلائٹ آتی ہے جب انسرٹنٹی بنتی ہے, مس مینجمنٹ ہوتی ہے, گورننس اگر ٹھیک نہ ہو تو سرمایہ دار اپنا سرمایہ باہر لے جاتا ہے, جو فورن انویسٹر آپ کے ملک میں آنا چاہتا ہے وہ نہیں آتا, اس کی وجہ سے بھی فورن فلوز جو ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں. اور جیسے جیسے وہ فورن فلوز کم پڑتی ہیں تو آپ کے ریزروز کو وہ ہٹ کرنا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ایک چیز تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایک کیپٹل سرپلس کنٹری نہیں بن سکتا. ہماری کیپٹل کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں, ہم نے انویسٹ کرنا ہے ان ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اینڈ پروگرامس, سو وی ول جنرلی بی امپورٹنگ سم کیپٹل. تو جب وہ کیپٹل امپورٹ نہیں ہو سکتا تو وہ پھر ہمارے ریزروز کو ہٹ کرتا ہے, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس جو ہمارے ہوتے ہیں زر مبادلہ میں, جو بیلنس آف پیمنٹ الٹیمیٹلی بنتا ہے, وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ آپ کے تجارت کا جو امبیلنس ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی ریمیٹنسز اس کو کسی حد تک کم کرتی ہیں, اور اس کے بعد جو ڈفرنس رہ جاتا ہے وہ آپ نے فائنینشیل اور کیپٹل فلو سے کرنا ہوتا ہے, ادروائز آپ کے ریزروز نیچے چلے جائیں گے, اور ریزروز جب نیچے جاتے ہیں تو آپ کی کرنسی جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک اور پوائنٹ جو میرے سامنے آیا ہے کچھ لوگوں کے ڈسکشن کے دوران میں چاہوں گا کہ آپ سے یہ ڈسکس کروں. کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو ہم بینظیر بھٹو کی اور نواز شریف صاحب کی جو پہلی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی بات کر رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو ان کے خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے جو میرے سامنے آیا. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ ان کے اپنے خرچے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جو اپنا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو وہ ڈسپلن جو ان کو فالو کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ اب تک نہیں کیا گیا. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں, اگر تو آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو دیکھیں اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو دیکھیں تو دونوں میں بڑا فرق ہے. اور فسکل سائڈ پہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں زیادہ فسکل ڈسپلن تھا کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں, کیونکہ نواز شریف صاحب کے بہت بڑے فسکل ڈیفیسٹس تھے. سو اوور آل یہ پیریڈ جو تھا اس میں فسکل ڈیفیسٹ خاصے زیادہ تھے. ڈاکٹر صاحب چھوٹا سا بریک ہمیں دیں, ہولڈ دس تھاٹ. ناظرین چھوٹا سا ہم بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ ان تمام باتوں کی جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے, روپی کی ویلیو میں جو ہم دیکھتے ہیں کمی آتی ہے, اس کا اثر ہماری زندگی پہ کیا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ